بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، انسان کے جسم میں زبان ایک ایسا حصہ ہے جو دو دھاری تلوار کی طرح ہے، جس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ زبان کا ہم صحیح استعمال بھی کرتے ہیں اور غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا کر کے ہم نیکیاں بھی کما سکتے ہیں، اور زبان سے غیبت کر کے، چغلی کر کے، کسی کو گالی دے کر کے، کسی کا مذاق اڑا کر کے، کسی پر الزام لگا کر کے، کسی کی تحقیر کر کے ہم گنہگار بھی بن سکتے ہیں۔ بلکہ انسان سے سرزد ہونے والے بہت سارے گناہوں کا تعلق انسان کی زبان ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ توجہ دے۔ تعلقات کو بنانے میں اور بگاڑنے میں زبان کا بڑا کردار ہے۔ ہمارے زبان کے صحیح استعمال سے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے تعلقات بنتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور اسی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ زبان انسان کی پہچان ہے، انسان کے اخلاق کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی زبان، اس کی بات چیت، اس کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ جو بات کرتا ہے اس سے اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زبان اس کے دل اور ضمیر کی آواز ہوتی ہے، دل کا ترجمان ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کی زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی زبان کا بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے جو بالکل برے قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایسے لوگوں سے بھی آپ زبان کا استعمال اچھے انداز سے کرتے تھے، نرمی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور نرم گفتاری کے ساتھ آپ ان سے معاملہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص آپ کی مجلس میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذْنُوا لَهُ، اسے مجلس میں آنے کی اجازت دے دو۔ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، آپ نے اس کو اجازت دینے کے ساتھ کہا یہ شخص جو مجلس میں آ رہا ہے یہ اپنے خاندان اور قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، یہ اپنے خاندان اور قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ لیکن اس برے انسان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، بات چیت کا انداز دیکھیے کیا ہے۔ جب وہ آپ کی مجلس میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، فلما دخل الان له الکلام، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ مجلس میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے، بڑے محبت سے، پیار سے آپ نے اس سے گفتگو کی۔ مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب تعجب میں پڑ گئے، کیا بات ہے؟ مجلس میں آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ شخص اپنے خاندان کا، قبیلے کا سب سے برا ہے، لیکن مجلس میں آنے کے بعد آپ اس سے بڑے اچھے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سبب دریافت کیا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شر. لوگوں میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا کہ لوگ اس کی بد زبانی سے، اس کے ظلم سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کے قریب نہ جائیں، اس سے دور رہیں. اتنا بد اخلاق انسان ہے، ایسا بد زبان انسان ہے، ایسا جھگڑالو انسان ہے کہ اس کے قریب گئے تو آدمی اپنے آپ کو مطمئن نہیں رہ سکتا، اسے سکون نہیں رہے گا. کبھی بھی وہ جھگڑ سکتا ہے، کبھی بھی بد کلامی پہ اتر جائے گا، گالی گلوچ شروع کر سکتا ہے. تو اس لیے لوگ اس کی بد زبانی سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے. تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، برتاؤ، آپ کا سلوک سماج اور معاشرے کے جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا تعامل اچھا ہوتا تھا. تو ہم لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کریں، بات چیت کریں، لوگوں کے ساتھ تعامل کریں تو اچھے انداز سے، اس لیے کہ ہمارے تعلقات کو بنانے اور بگاڑنے میں ہماری اس زبان کا بڑا کردار ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ناس کا لفظ ہے، لوگوں کے ساتھ تم اچھی اور بھلی بات کرو. کوئی بھی آدمی، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، ہر ایک کے ساتھ تم اچھی گفتگو کرو، بھلی بات کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبہ. تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے. اگر یہ بھی تمہارے پاس میسر نہیں ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے، تو کم سے کم لوگوں سے اچھی بات کرو، بھلی بات کر کے تم نیکیاں کما کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. لوگوں سے اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. جیسے مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا صدقہ ہے، تو لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو، بات چیت اچھی ہونی چاہیے. ترمذی کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس کے زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں اتق اللہ فینا. اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم سب فإنما نحن بک، ہم سب کا تمہارے سے تعلق ہے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس لیے کہ زبان سے آدمی اچھی بات کر کے لوگوں سے انعام اور اکرام حاصل کر لیتا ہے، وہیں زبان سے بری بات کر کے لوگوں کو گالی دے کر کے جھگڑا لڑائی کر لیتا ہے. غلطی زبان سے ہوتی ہے، زبان کی تھوڑی سی بے اعتدالی کی وجہ سے سزا اور مار پورے جسم کو پڑتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں خاص طور پر زبان کی حفاظت پر توجہ دینی چاہیے اور زبان کے غلط استعمال سے بچنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جانب توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.